إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ الاحقاف، اس پارے میں سورۃ الاحقاف کے 35 آیات ہے اور 4 رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسرے مکی سورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد کا اثبات ہے، یعنی توحید، اللہ کا ایک ہونا، اس کا بیان ہے، قرآن کریم کی حقانیت اور حشر نشر کے اور قیامت کے دلائل۔ اس سورت کی ابتدا ان مشرکین کی اور ان کی بتوں کی مذمت سے ہوتی ہے جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ بت جو ہے وہ نہ تو سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین نے ان کو خدا کا حصہ دار اور شریک بنایا تھا، جو اللہ کے ہاں بہت غصے کی بات ہے کسی بھی انسان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سورہ احقاف میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں ایک مضمون یہ ہے کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو اس پر وہ مختلف شبہات اور اعتراضات کیا کرتے تھے۔ کبھی تو اسے سحر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر اور غریب لوگ اور مزدور قسم کے لوگ وہ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم سے آگے نہ ہوتے، لیکن یہ لوگ جب آگے ہیں تو مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو مشرکین کے ان اعتراضات کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور اس کا بہت مؤثر جواب دیا ہے کہ اللہ کے فضل پر ہے اور انسان کے دل کی کیفیت پر ہے۔ ایمان کا مالداری سے اور خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا دل نرم ہو، جس کا دل سچا ہو، وہ ایمان پر ضرور جو ہے نا آئے گا۔ اس صورت میں دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ انسانوں کے سامنے 2 متضاد جو ہے نمونے پیش کر دیے گئے ہیں۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے منور ہو اور جس کے قدم مضبوطی سے شریعت پر جمے ہوئے ہوں۔ تو جب والدین ایسے بچے کو پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں اور وہ جسمانی لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے کامل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو بچہ ہے وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ نے میرے اوپر کی ہے، تو اللہ کا شکر گزار اور احسان شناس بنتا ہے۔ دوسری دعا وہ یہ کرتا ہے کہ ایسے اعمال کو میرے لیے آسان بنا دے جو تیرے راضی ہونے کا سبب ہے۔ اور تیسری دعا وہ اپنی اولاد کے بارے میں کرتا ہے کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ تو ایسی جو اولاد ہوگی، ایسا جو بچہ ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدہ کا ذکر ہے۔ پھر دوسرا نمونہ جو ہے وہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب والدین اس کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو جواب میں وہ یہ کہتا ہے تکبر کے ساتھ کہ اوف اوف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ پہلے گزر چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ دوسرا گمراہ قسم کا آدمی ہوگا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آخرت پر ایمان نہیں رہے گا تو باقی کوئی بھی چیز نہیں رہے گی، کیونکہ آخرت کا جو ایمان ہے یہ بہت بنیادی کردار ہے انسان کے عقائد اور اعمال درست ہونے میں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا تو اس کی کوئی بھی چیز وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوگی۔ پھر یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد احقاف قوم جن کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ قوم وہاں رہتی تھی جہاں احقاف یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے،
بہت سارے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں ان کو تباہ و برباد کیا گیا اور ان کو عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا. یہ لوگ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی میں تھے تو بادل کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ان کو یقین آ گیا کہ آج تو جو ہے موسلادھار بارش ہوگی، اور خوشی کے مارے گھروں سے بھی نکل گئے سب کے سب. لیکن بادل آتے ہی تیز اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور یہ جو قوم عاد تھی یہ بہت بڑے بڑے قد کے لوگ تھے، بہت بڑی بڑی ان کی جسمیں تھیں. تو ہوا نے ان کو اوپر اٹھایا اور فضا میں ان کو ایسا بکھیرا جیسے کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہو، اور پھر ان کو بہت زور کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا. تو زمین پر جو ہے وہ مردار پڑے رہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسے دیکھنے میں آتے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے ہوئے تنے پڑے ہوئے ہیں. تو قوم عاد کا یہ واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر تم سرکشی اختیار کرو گے تو تمہیں بھی اللہ کا عذاب اس طرح لپیٹ میں آ کر رہے گا. پھر سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. اور آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم یعنی مضبوط عزم والے انبیاء کی طرح صبر کریں، اور صبر کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. آگے پھر سورہ محمد ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور ان کا نام قرآن کریم میں صرف 4 صورتوں میں مذکور ہیں. ایک سورہ آل عمران ہے، ایک سورہ احزاب ہے، ایک یہ سورہ محمد ہے، اور ایک سورہ فتح ہے. ان 4 جگہوں کے علاوہ باقی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی صفت کے ساتھ، اچھی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. یہ جو سورۃ محمد ہے اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کا حکم بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس سورت کا موضوع ہی جہاد اور قتال ہے. سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان جو ہے وہ حق کے اتباع کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی اور ٹکراؤ بھی ہوگی. اسی ٹکراؤ کا نام جہاد ہے. اس حوالے سے حکم دیا گیا ہے کہ جب کافروں سے تم ٹکراؤ میں آ گئے اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لڑائی شروع ہوئی تو پھر کوئی نرمی سے کام نہیں لینا. تم کافروں سے جب ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب خوب ان کو قتل کر لو تم، تو پھر جو باقی بچے تو ان کو مضبوطی کے ساتھ قیدی بنا لو. اب یہ جو قیدی بن جائیں گے تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو بطور احسان جو ہے انسانی ہمدردی کے تحت آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے کفار کی ہمدردیاں اور اسلام کی طرف ان کی رغبت جو ہے وہ حاصل کی جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے فدیہ لے کر، کوئی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. تیسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے اگر سابقہ قیدی ہو کفار کے ساتھ تو ان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی کرایا جا سکتا ہے. اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی بتائی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، کیونکہ اس وقت عربوں میں جنگی قیدیوں کے بارے میں یہی رواج تھا، اور یہ ایک یونیورسل کسٹم تھا کہ جنگی قیدی کو چونکہ کوئی جیل وغیرہ اور دوسرے انتظامات نہیں تھے تو ان کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا. اب یہ جو لونڈی اور غلام بنانا ہے، اس کے حوالے سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام میں کوئی فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا کہ ضرور کسی کو غلام بنا لیا جائے، کیونکہ جس وقت یہ اجازت دی گئی تھی تو اس وقت پوری دنیا میں یہ رواج تھا، تو اس لیے اسلام نے صرف اجازت دی ہے، اس کو کوئی لازم یا فرض واجب نہیں قرار دیا. اس زمانے میں تو ایسا رواج تھا کہ جنگی قیدی کیا، بعض ظالم لوگ ایسے بھی تھے کہ آزاد انسانوں کو بغیر کسی جنگ کے اگر وہ کمزور ہوتے تھے تو ان کو بھی غلام بنا لیا کرتے تھے اور ان کو بیچ دیا کرتے تھے عام سامان کی طرح. اور عربوں کے معاشرے میں یہ جو مظلوم طبقہ ہے غلاموں کا، یہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا.
تو اسلام نے یہ بنیادی رواج تو باقی رکھا، لیکن اس کے ساتھ جو رویے تھے غلاموں کے ساتھ اس کو یکسر تبدیل کر لیا۔ سب سے پہلے ان کے حقوق متعین کیے کہ یہ بھی انسان ہے اور ان کو انسانی حقوق حاصل ہیں، اور ان کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے۔ ان کے خون کو مقدس قرار دیا کہ کوئی ان کو نہیں قتل کر سکتا۔ اب یہ اسلام کے جو حقوق دینے کا عمل تھا، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جو بڑے بڑے قائدین بن گئے، جن میں کوئی مفسر تھا تو کوئی محدث تھا تو کوئی فاتح تھا تو کوئی وزیر اور فرمان روا تھا۔ اور جب یہ بنے تو مسلمانوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے، بلکہ ان کو اپنا بڑا تسلیم کر لیا۔ اس طریقے سے اسلام نے یہ بھی کیا کہ صدقہ اور خیرات کے دوسرے جو مصارف تھے اس کی طرح مسلمانوں کے لیے ایک اہم مصرف یہ بھی اعلان کر دیا کہ غلاموں کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کو خرید کر آزاد کر لیا جائے۔ اب اس ارشاد پر اور اس حکم پر کیسے عمل ہوا تو ہزاروں مثالیں اس کی ہے۔ صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے اسلام کے اس حکم پر اور اس فضیلت پر عمل کرنے کی۔ اس صورت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں اور دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور ابھی افغانستان کا جو جہاد ہوا حالیہ، اس میں جو عالم کفر کو شکست ہوئی، تو اس شکست میں اور اس پورے تناظر میں سیناریو میں ہم نے اللہ کے اس طرح کے وعدوں کی حقانیت اور سچائی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر ایمان والوں کے بعد منافقین کا حال بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جہاد کے آیات سن کر ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا کہ ایک وعید اور ایک دھمکی کے انداز میں یہ بات کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم جو ہے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے وفادار ہوں گے۔ آگے سورۃ الفتح ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نازل ہونے پر فرمایا کہ آج شام مجھ پر جو ہے ایسی صورتیں نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور مافیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس صورت کے حوالے سے حضور نے یہ اپنے تاثرات بتائے اور لوگوں کو خوشخبری دی، اور پھر اس صورت کے ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کا اور بیعت رضوان کا مختصر سا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک بار خواب دیکھا کہ ہم جو ہے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب میں یہ بات حضور نے دیکھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب جو ہے وہ برحق ہوتا ہے اور ضرور ایسا ہوگا۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی تاریخ 6 تاریخ کو 14 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو ایک شخص جس کا نام بشر بن سفیان تھا، اس نے اطلاع دی کہ مکہ والے جو ہے وہ آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر وہ آپ کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ تو حالت جنگ میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ایک قاصد کے طور پر بنا کر بھیجا کہ وہ مکہ والوں کو سمجھائے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد جو ہے وہ عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے تو ان کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ افواہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت تھی وہاں، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے، اپنے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ آپ جنگ سے بھاگیں گے نہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہ بیعت جہاد پر لی گئی تھی اور ثابت قدمی پر لی گئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں جو بھی شریک لوگ تھے وہ بیعت کے بارے میں جو شریک لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے ان کے بارے میں، اس لیے اس کو بیعت الرضوان یعنی راضی ہونے کی بیعت کہا جاتا ہے۔ ابھی حضرت عثمان کے حوالے سے جو افواہ تھی یہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے ایک مذاکرہ کار آئے جن کا نام سہیل بن عمر تھا، اور پھر بات چیت ہوتی رہی، اور پھر بالآخر جو ہے وہ صلح کا معاہدہ ہو گیا، جس کے مطابق دونوں فریق جو ہے وہ 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے جو بعض شقیں تھی اس پر بظاہر بعض مسلمانوں کو اشکال تھا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات تھی تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین یعنی بالکل واضح فتح قرار دیا۔ اور یہ بات اس وقت بعض حضرات کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ معاہدہ جو کمزوری والا بظاہر لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں یہ بڑی اور واضح فتح تھی۔ اور اس کی ایک علامت یہ ہوئی کہ جب سے اسلام کی تحریک شروع ہوئی تھی تو اس وقت تک جب یہ صلح ہو رہا تھا تو 1400 لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس کے صرف 2 سال بعد جب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا یہ عملاً سچا ثابت ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 زیر قیادت صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ آئے مکہ میں اور اپنے عبادات ادا کیے۔ تو یہ جو انقلاب تھا یہ اس معاہدے کی وجہ سے برپا ہوا، کیونکہ اس صلح کے بعد مشرکین نے جب مسلمانوں کے ساتھ میل جول اختیار کی اور انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق عادات اور کردار دیکھے کہ یہ زبان کے سچے ہیں، پاک دامن ہے، معاملات میں صفائی رکھنے والے ہیں، دوسرے کے حقوق سے ڈرتے ہیں، تو مشرکین پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے سامنے کل کے لوگ ہیں شرابی اور ڈاکو لوگ تھے، تو یہ اتنے پارسا اور اتنے نیک اور اتنے کامل انسان کیسے بن گئے؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے جس نے ان کو بدلا ہے۔ تو وہ لوگ بھی ایمان کی اس طاقت کے سامنے جھک گئے اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم فتح کی بشارت سنائی گئی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور جو منافقین تھے تو ان کے لیے جہنم کے وعید ہیں۔ پھر آگے اس صورت میں 2 متضاد طبقات کا اور گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ جو ہے مخلص اہل ایمان کا ہے، جو وطن سے دور ہے اور غیر مسلح بھی ہے، لیکن سب چیزوں کو خیر بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک ہم لڑیں گے اور میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا جو یہ جذبہ تھا بہت پسند آیا اور فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو جان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور فتح عطا فرمائے۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے، اور دوسرا گروہ منافقین کا تھا جو حدیبیہ کے صلح میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ مکہ سے زندہ واپس نہیں آئیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے پیغمبر کو اطلاع بھی دی تھی کہ جب یہ واپس آئیں گے تو یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کے بارے میں بڑے جھوٹے آزار پیش کریں گے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کریں گے جس سے ان کو معذور سمجھا جائے، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی عذر نہیں تھا۔ اس صورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور یہ غلبہ اسلام کو حاصل ہوگا اور ہوا بھی ہے تاریخ میں، اور جہاں تک علمی اور دلیل کے لحاظ سے غلبہ کی بات ہے تو وہ تو اسلام کو ہر وقت میں حاصل رہا ہے۔ آج بھی اسلام کو دلیل کے لحاظ سے غلبہ اور قوت حاصل ہے کہ باقی ادیان دلیل کے لحاظ سے اسلام کی کسی بھی چیز کا توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ جو صحابہ ہے ان کی حقیقت اور ان کی جو ہے اندرونی کیفیت یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہے اور آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں، اور سب اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے سورۃ الحجرات ہے۔ حجرات جو ہے یہ حجرے کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہتے تھے۔ چونکہ جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، جو ادب سے ناشنا تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں بالکل کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عادت سے منع فرمایا، اور اسی تناظر میں حجرات کا لفظ آیا ہے، تو اس صورت کا نام بھی سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں چونکہ اعلیٰ انسانی اخلاقیات کا بھی بیان ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے، جو بہت پیارا محبوب لفظ ہے اور محبت کے اظہار کا لفظ ہے، اس لفظ کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ اس صورت کے مضامین پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مختصراً ایک مضمون تو یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کے منشا کو اور حکم کو جان نہ لے اور سمجھ نہ لے تو پھر اپنے رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارے اندر تشریف نہیں رکھتے، تو یہ مقام جو ہے یہ قرآن و سنت کو حاصل ہے کہ قرآن و سنت کا حکم جب تک سمجھ نہ لے آدمی تو اپنی رائے اس سے پہلے قائم نہ کرے۔ قرآن و سنت سمجھنے کے بعد ہی اس پر مزید غور فکر کے لیے اپنا دماغ استعمال کرے، اس کے مقابلے میں یا اس سے پہلے اپنی رائے قائم کرنے کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ اور پھر آگے آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرے تو اپنی آواز جو ہے پست رکھا کرے، اور آپ کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لینے کی بجائے آپ کا کوئی کنیت ذکر کیا کرے، ابو القاسم وغیرہ، جو عربوں میں ایک اعزازی طریقہ تھا، عزت کے اظہار کا طریقہ تھا نام لینے کا، کسی کا نام لینے کا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی آداب اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے مسلمانوں کی تاکید گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت درا کرے، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ تو خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ پھر اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تمام صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے، اور اس سے نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم سب کو بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ تیسرا مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ الٹی ہوئی افواہوں پر اعتماد جو ہے یہ بسا اوقات آپس کے قتل و قتال اور جنگ و جدال تک نوبت پہنچاتی ہے، تو اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں کوئی آپس میں لڑائی ہو تو ان کے درمیان صلح کر لیا کرو، یہ بہت مبارک عمل ہے، کیونکہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں
وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، خواہ وہ گورے ہو، کالے ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، عجمی ہو، جو بھی ہے، تو ان کے درمیان جو اچھی چیز ہے اور جو ہونے کی چیز ہے وہ صلح ہی ہے۔ جنگ و جدال ان کے درمیان مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 6 ایسی معاشرتی اور جو ہے سوشل خرابیوں کی اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے انسانی معاشرہ اور باہمی تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسے انسان اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، تو ان برائیوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، کیونکہ جب آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو لازماً وہ اسے حقیر اور اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس کے ساتھ تم مذاق اڑانے کا عمل کر رہے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ جیسے کہ آج کل ہم مختلف قوموں کے اور افراد کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا اور طعنہ دینا اور ذلیل اور رسوا کرنا، اس سے اجتناب کریں۔ تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو برے القاب سے یاد کرنا یا اس کا نام بگاڑنا، تو ہر آدمی کو خوبصورت اس کے پورے نام کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ چوتھی برائی یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدگمانی کرنا یہ اس شخص کے حوالے سے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے، بلکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ پانچویں برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کیا جائے اور اس کی ٹوہ میں آدمی لگا رہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بار خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ اے وہ لوگوں کہ اپنے زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، تو تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کے اندر رسوا فرمائے گا اور ذلیل کرے گا اپنے گھر کے اندر ہی۔ چھٹی معاشرتی برائی یہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت، اور غیبت کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد ہر سلیم متبع انسان کی غیبت سے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے کو کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے، اور وہ انسان بھی کوئی اجنبی پرایا نہیں بلکہ اپنا بھائی، اور وہ بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بہت نفرت ہونی چاہیے اس گناہ سے۔ پھر باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ حسب نسب پر فخر اور مال دولت پر فخر اور غرور، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں اس عمل کی جڑ بھی کاٹ دی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جو قوم قبیلہ ہے، ذات پات ہے، رنگ اور نسل ہے، جو غیر اختیاری چیزیں ہیں جو انسان اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، پہلے سے اس کے لیے ہوئی ہے اور اس میں اس کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ایسے غیر اختیاری چیزیں جو ہے وہ کسی بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب اور باعث عزت نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ صرف تقویٰ ہے کہ ہر قسم کے شرک سے اور حرام سے بچا جائے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، تو یہ تقویٰ ہی اصل معیار ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی تفاخر سے بچایا ہے، اور لوگ دو ہی قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو نیک اور متقی ہے اور اللہ کا ہے معزز ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ذلیل ہے، جو متقی نہیں ہے، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم ہی لوگ ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ صرف ظاہری اور لفظی ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دل میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی پر آمادہ کریں۔ آگے سورہ قاف ہے، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی قسم ابتدا میں کہی گئی ہے، اور اس قسم کا جو جواب ہے وہ کلام میں ذکر نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیبعثن، کہ ان کو دوبارہ ضرور جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر آگے اس صورت میں قوم نوح اور قوم سمود اور بہت سارے اقوام کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے یہ صورت جو ہے انسان کو اس کی مسئولیت اور اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے
کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات بھی گزرتے ہیں تو ان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو انسان کے اقوال و اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو وہ عمل نامہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں یہ عمل نامہ اس کے حساب کتاب میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس صورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشرکین کی بیہودگیاں جو ہوتی ہے اس پر صبر کیا کریں، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح اور عبادت میں لگا رہیں۔ اور آخری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے اور ہمارے عذاب کے دھمکی سے جو لوگ ڈرتے ہیں تو ان کو قرآن سے جو ہے نا نصیحت دیا کرو، وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے سورہ زاریات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 4 قسم کی ہواؤں کا قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے، اور انصاف کا دن جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اور پھر آسمان کی قسم کھا کر یعنی اس کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کفار کو مخاطب کر کے کہ تم ایک متناقض اور ایک آپس میں ٹکرائی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اگر آپ دیکھیں گے تو کفار خواہ ماضی کے ہو یا آج کے ہو، وہ کسی بھی بات پر متفق نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں الگ الگ عقائد ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ الگ ان کے نظریات ہیں، تو یہ مختلف عقائد ان لوگوں کے ہیں۔ اور پھر آگے متقین کا اچھا انجام اور اعلیٰ صفات کا بیان ہے کہ متقی لوگ جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ جو لوگ ان سے مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو غریب ہے لیکن عزت داری کی وجہ سے نہیں مانگتے تو ان کا بھی تعاون کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے 3 دلائل ارشاد ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔ پہلی دلیل اور نشانی جو ہے وہ زمین ہے، جس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو زمین جو ہے یہ گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی گئی ہے جیسے کہ کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہے، پہاڑ اور سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، چشمے بھی ہے، لوہے تانبے اور سونے چاندی اور کوئلہ اور پیٹرول وغیرہ کے معدنیات بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا ہے، تو اس پر اگر آدمی سوچے گا تو اللہ کی قدرت کا خود بخود قائل ہوگا۔ اور دوسری نشانی جو ہے وہ خود انسان ہے کہ یہ عجائبات میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑ اور اربوں انسان ہے، لیکن یہ آپس میں صورت اور رنگ میں مختلف ہے، چلنے کا انداز ان کے مختلف ہے، لہجہ ہر ایک کا مختلف ہے، آواز مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہے، عقلی سطح مختلف ہے، اور ان کو جو اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، بولنے سوچنے کی دی ہے، سانس لینے ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کا جو پھیلاؤ ہے، اعصاب کا جو باریک اور بہت محکم نظام ہے، جس کے مقابلے میں کوئی جدید سے جدید آٹومیٹک مشین بھی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ انسان اگر اپنے بنی نوع انسان اور اپنی ذات میں سوچے گا تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور خود تمہارے نفوس میں بھی نشانیاں ہے تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب آسمان میں ہے۔ انسان اگر سوچے تو اس کی زندگی کے تمام اسباب جو ہے اس کا انحصار آسمان کے اوپر ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے جس سے زمین پر اس انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو انسان کا رزق کہیں سے بھی نہیں ملے گا اس کو۔ اس طرح سورج اور چاند کے طلوع اور غروب سے موسم بدلتے ہیں، اور اس سے چیزوں کے پکنے میں اور ذائقہ آنے میں اس سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، اور جانوروں کا دودھ دینا بھی اسی پر موقوف ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں آسمان سے متعلق ہے تو یہ انسانی زندگی کے بنیادی
مراکز ہے اور بنیادی محور ہے، اگر یہ نہ رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ اور اس پارے کے آخر میں پھر ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے مہمانوں کے شکل میں آئے، اور آپ نے ان کو انسان سمجھتے ہوئے اپنے نبوت اور کریمانہ عادت کے مطابق جو ہے ایک بچڑا آپ نے ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں اور ہم ان چیز سے مستغنی ہیں۔ تو ان تمام مضامین پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔